ارادے کی طاقت اتنا اہم رول ادا نہیں کرتی. تو اگر فیملی میں کسی بھی بندے کو کچھ علت کا سامنا ہو یا ایک سے زیادہ علتوں کا سامنا ہو تو عام طور پر گھر والے تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اس چیز سے باز آ جاؤ. آپ وعدہ کرو کہ آپ آئندہ یہ چیز نہیں کرو گے، آپ آئندہ سگریٹ نہیں پیو گے، یا آپ آئندہ نشہ نہیں کرو گے، یا آئندہ آپ فلاں دوست سے نہیں ملو گے. گھر میں جب بھی علتوں کا سامنا ہوتا ہے، کوئی خامد کا باہر کسی اور خاتون سے ٹانکا پڑ جاتا ہے اور اس کی بیوی کو آخر کار پتہ چل جاتا ہے، تو وہ عام طور پر اپنے خامد سے بات کرتے ہوئے یہی کہتی ہے نا کہ بس جو ہو گیا تو ہو گیا، اب آئندہ آپ نے اس کا خیال بھی ذہن میں نہیں لانا، اس سے ملنا نہیں، اس پہ عنایات نہیں کرنی، اس سے رابطہ نہیں کرنا، اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، اور جو بھی ریوارڈ آپ اس ریلیشن شپ سے حاصل کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے. کسی علتوں کے شکار بندے سے ایسا وعدہ لینا، کسی اوور ایٹر سے، کسی کھابا گیر سے وعدہ لینا کہ آئندہ وہ پراٹھا نہیں کھائے گا، آئندہ وہ حلوہ نہیں کھائے گا، آئندہ وہ پائے اور روغنی نان اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑے گا، تو نارمل طریقہ تو ویسے یہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ تم نہ کھاؤ، تم یہ رشتہ ختم کر دو، تم یہ سگریٹ چھوڑ دو، تم یہ کر دو، وہ کر دو. ہم کہتے ہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا تو جو پہلے ہو گیا وہ ہم درگزر کر دیں گے، اور جو آئندہ تم نے یہ نہیں کرنا. تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں کروں گا. تو آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے اور سرگرمیاں زیر زمین چلی جاتی ہیں. اور 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد جب وائلیشن ہوتی ہے تو پھر آپ نئے سرے سے غصے سے بھرے ہوئے آ کے تو رولا شولا ڈالتے ہیں، کھپ شپ ڈالتے ہیں، اور وہ پھر کہتا ہے ایک موقع مجھے دے، میں آئندہ نہیں کروں گا. اور آپ کہتے ہیں اچھا دیکھو بالکل آئندہ تم نے نہیں کرنا، اور کہتا ہے تم سنو گی نہیں، تم دیکھو گے نہیں، آئندہ نہیں کروں گا. تو ایک وعدہ جو کسی کے دل کے اندر چھپا ہوا وعدہ ہے، اس سے آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد پھر جب بم پھٹتا ہے، پھر بات ہوتی ہے، پھر اور وقت لیتا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں کچھ نارملائز سی ہو جاتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں کہ وہ اپنا کام کری جاتا ہے، گھر والے اپنا کام کری جاتے ہیں رولا شولا ڈالنے کا، پرووکنگ کرنے کا، نیبلنگ کرنے کا، اور پرنالہ وہیں رہتا ہے. تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو جو ول پاور ہے، کسی بھی علت کے حوالے سے جب آپ کسی فیملی ممبر سے بات کرتے ہیں تو ول پاور پہ بھروسہ کرنا یا ایک خفیہ وعدے پر اعتبار کر لینا اور سرگرمیوں کا زیر زمین چلے جانا یہ بہتر ہے، یا کوئی آپ ایسی بات کریں جس میں دوسرے بندے سے آپ اطمینان سے بات کریں اور آپ اسے نہ تو وہ علت چھوڑنے کے لیے کہیں، نہ صحیح طریقے سے کھانا کھانے کے لیے کہیں، نہ شراب چھوڑنے کے لیے کہیں، نہ اس خاتون کے بارے میں یہ کہیں کہ اس سے نہیں ملنا، رابطہ نہیں رکھنا، فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. ایسی ساری باتیں اگر آپ نہ کریں اور صرف یہ کہہ دیں کہ کسی سیانے سے مدد لیں، کسی کاؤنسلر سے رابطہ کریں، اور اگر آپ مسلسل مدد لیتے ہوئے نظر آئیں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا یا میں کچھ نہیں کہوں گی. یعنی اگر آپ جیسے کوئی بندہ کھانس رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار تمہیں کھانسی آ رہی ہے کوئی علاج کراؤ، کہتے جی نہیں علاج نہیں کا ہے، میں ابھی کھنگتا رہنا چنگا ہے. تو آپ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو یا تو کھانسو نہیں، لیکن کھانسنے سے تم روک نہیں رہے تو پھر بہتر ہے علاج کراؤ. اگر تم علاج کراؤ گے تو تمہارے کھانسنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تم علاج بھی نہیں کراتے تو تمہارے کھانسنے پہ مجھے اعتراض ہے. تو ہم کسی بھی علتوں والے بندے کو کہیں گے کہ دیکھو میں تم سے ول پاور کے ذریعے بدل جانے کے لیے فوری طور پر نہیں کہہ رہا. اٹس اپ ٹو یو کہ اس کو اب کیسے مینج کرنا ہے حالات کو.
مجھے جو چیز چاہیے وہ یہ چاہیے کہ میں دیکھ سکوں، پیمائش کر سکوں، ناپ سکوں، تول سکوں کہ آپ مدد لے رہے ہیں، آپ اس بارے میں مدد لے رہے ہیں، آپ کچھ ایسے لوگوں سے میل ملاپ بڑھا رہے ہیں جو اس کام کو کامیابی سے کر چکے ہیں، آپ نے وزن کم رکھنے والے لوگوں سے دوستی ڈال لی ہے، آپ نے کھابہ گیروں کی دوستی چھوڑ دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی علت کے معاملے میں، چاہے وہ سگریٹ پینے کا معاملہ ہو، شراب کا ہو، ورکوہلزم کا ہو، یا انفیڈیلٹی کا ہو، یا گیمبلنگ کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، تو اگر آپ کسی کو کہیں کہ تم باز آ جاؤ، تم اس ایکٹیویٹی کو کم کر دو یا تم اس ایکٹیویٹی کو چھوڑ دو، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ وہ کام کسی کو نہ کہیں جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکے گا۔ آپ کسی کو وہ کام کہیں کہ جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ کرے گا تو اس کو ناپا تولا جا سکے گا، اسے دیکھا جا سکے گا، یعنی کسی کاؤنسلر سے مدد حاصل کرنا۔ ایک خاتون میرے ساتھ زوم پہ کاؤنسلنگ میں تھیں، اور میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور وہ اپنے خامد کی انفیڈیلٹی کا رونا رو رہی تھیں، اور بہت زیادہ مشکلات میں تھیں، اور جذباتی طور پر اپسیٹ تھیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے لیے کافی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن آپ ان سے اگر وعدہ لیں اور وہ وعدہ کر بھی لیں کہ آئندہ وہ اس خاتون سے رابطہ نہیں رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہر قسم کا لین دین ختم کر دیں گے، جو ریوارڈ حاصل کرتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے، اور وہ یہ وعدہ کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت وعدے کے پکے انسان ہیں، اور ان کی ول پاور اتنی مضبوط ہے کہ وہ ایک وعدے کے ساتھ اپنی تمام لائف سٹائل چینج کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا، اس کی نسبت آپ یہ کیوں نہیں کر لیتی کہ انہیں کاؤنسلنگ کے لیے آپ کہیں، انہیں کہیں کہ ایسے کسی کاؤنسلر سے مدد لیں جو انفیڈیلٹی کے معاملے میں مہارت رکھتا ہو، انفیڈیلٹی سے پہلے، انفیڈیلٹی کے دوران، اور انفیڈیلٹی کے بعد۔ تین ہی سٹیجز ہوتی ہیں نا انفیڈیلٹی کی، تو میں نے کہا تینوں میں سے جو بھی سٹیج ہو تو اس کے ماہرین موجود ہوتے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ تو غصے میں تھی، انہوں نے کہا کہ جی میں تو بڑی دلتیاں بیماری ہیں اس کو، میں بہت چیخی بھی ہوں، بہت دھاڑی بھی ہوں، میں نے دھکے بھی دیے ہیں ان کو، بہت یہ کچھ بھی کیا ہے۔ کافی لمبی وہ بات کرتی رہی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور ادھر سے ادھر، بات کو ادھر ادھر چلاتی رہی۔ تو میں نے اخیر میں کہا کہ when all is said and done، آپ کے اس غم و غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ آپ نے پچھلے چند دنوں میں تجربہ کر لیا ہے، تو اب اس کو چھوڑ دیجئے، اب یہ تجربہ کیجئے کہ پلیز گیٹ ہیلپ، کاؤنسلر سے مدد لیں۔ کہتی کون سے کاؤنسلر سے؟ میں کہا مجھ سے، اور کس سے؟ جو صلاح دے رہا ہے اس سے ہی مدد لینی ہے نا، آپ مجھ سے مدد لے رہی ہیں تو اس کو بھی کہیں کہ مجھ سے مدد لے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو کہوں کہ آپ سے مدد لیں یا کسی کاؤنسلر سے مدد لیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو میں نے کہا ہاں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو بھی کاؤنسلر ہوگا اس کی روزی روٹی چلتی رہے گی۔ میں نے کہا ظاہر بات ہے کہ اگر وہ میں ہوں تو مجھے فائدہ ہوگا، اور جب کاؤنسلر کی روزی روٹی چلے گی تو کوئی بھی بندہ اپنی روزی روٹی کو حلال کرنا چاہتا ہے نا، پھر وہ ون ون ڈیل بنانا چاہے گا نا، کہ اگر اس کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ اگر ایک کو فائدہ ہوگا دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا تو یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے۔ تو نیچرلی کہ جب بات چیت ہوگی، اور اگر یہ مدد کا جو لین دین ہے کاؤنسلر کے ساتھ جاری رہے گا تو آخر کار اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ میل ملاپ جاری رہے گا، کاؤنسلر سے بات چیت جاری رہے گی، اور وہ اس کو مانیٹر کرتا رہے گا، اور وہ اس کو راہیں دکھاتا رہے گا، وہ اس کو بتاتا رہے گا کہ
اگر ہم تمہیں اس خاتون سے قطع تعلق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ تمہارے لیے کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے. کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو ایک تو آپ احترام سے کرتے ہیں، دوسرا ایمانداری سے کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس میں ہی تمہارا فائدہ ہے، اس میں صرف میرا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد آخر میں یکساں ہے. جب آپ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح بات کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا مقصد بھی نشہ چھوڑنا ہے، میرا مقصد بھی نشہ چھوڑنا ہے، میرا مقصد بھی یہ ہے کہ تم نشہ چھوڑ دو، تمہارا مقصد بھی نشہ چھوڑنا ہے اور میرا مقصد بھی ہے کہ تم نشہ چھوڑ دو، تمہارا مقصد بھی خوشحالی ہے، میرا مقصد بھی ہے کہ تم خوشحال ہو جاؤ، تو تمہارا میرا مقصد تو ایک ہی ہے. اور پھر آپ جب احترام سے بات کرتے ہیں، ایمانداری سے بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتا کہ آپ اس کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بار بار اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ ہو گیا، تمہاری وجہ سے مجھے یہ، یا تمہاری وجہ سے مجھے یہ، تو وہ آپ کی نیت پہ شک کرنے لگتا ہے. اور جب ایک دفعہ کسی کو آپ کی نیت پہ شک ہو جائے، پھر آپ دنیا جہان کی دلیل اور منطق لے کے آ جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جب ایک دفعہ کوئی بندہ آپ کی نیت پہ شک کرتا ہے تو پھر وہ سونے کا بھی بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی کوئی چمک دمک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی نیت پہ شک کرتا ہے. تو پہلے آپ نے اپنی نیت کے بارے میں ایڈوانس میں بتا دینا ہے کہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، اس میں میرا بھی فائدہ ہے. تو یہ ہم دونوں کا فائدہ ہے، باپ بیٹے کا فائدہ ہے یا میاں بیوی کا فائدہ ہے. تو آپ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے ٹارگٹ، مقصد اور جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کامن بنا لیتے ہیں. دوسری بات کہ آپ اگر اپنی عزت کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو عزت اچھی لگتی ہے تو آپ بیٹے کی بھی عزت کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ عزت اس کو بھی اچھی لگتی ہے. تو آپ عزت کو بیچ میں رکھتے ہیں اور ایمانداری سے بات کرتے ہیں کہ یہ آپ چاہتے ہیں، یہ آپ نہیں چاہتے. کیونکہ کسی چیز کے دو ہی حصے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو اور یہ نہ کرو. ٹھیک، کسی گیون مومنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ فی الحال میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور یہ واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھروں میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، جب انہوں نے اپنے نوجوان اولاد سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ تھوڑا بیمار شمار پڑ جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے بزرگوں کو یہ ٹول بہت استعمال کرنے کا شوق ہوتا ہے. گھروں میں کئی لوگوں کو یہ ٹول استعمال کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے اہل خانہ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ بیمار شمار سے نظر آنے لگتے ہیں، وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بیمار پڑنے سے ہمارے کلچر میں بہت توجہ ملتی ہے. بچے بیمار پڑتے ہیں، مائیں توجہ دیتی ہیں، ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو اولاد بھاگ کے توجہ دیتی ہے، خاوند یا بیوی بیمار پڑتا ہے یا پڑتی ہے تو پھر بھی توجہ ملتی ہے. تو وہ جب توجہ ملتی ہے بیمار ہونے کے ناطے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. اور جب توجہ اچھی لگتی ہے تو یہ بھی انکانشیسلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو توجہ مل رہی ہے یہ بیمار ہونے سے مل رہی ہے، تو بندہ زیادہ بیمار شمار رہنا شروع کر دیتا ہے. تو توجہ میں جو لفظ یوز کر رہا ہے اس کو ہم اپنے پنجاب میں یہاں لاہور کی زبان میں کہتے ہیں کہ جب کوئی لولو پوپو ہوتی ہے. لولو پوپو سمجھتے ہیں؟ تو بندہ جو ہے وہ پھر زیادہ بیمار پڑنے لگتا ہے، اور اس دوران جب اس کو توجہ مل رہی ہوتی ہے اور وہ بیمار پڑ کے بھی دکھا رہا ہوتا ہے تو اس دوران جو بزرگ ہیں عام طور پر اپنی اولاد سے یا اہل خانہ سے لوگ کوئی بات بھی منوانا چاہیں تو بیچ میں ایک آدھ وہ بات بھی منوا لیتے. ہم ہر چیز بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو ایسے موقع پہ جب بڑے یہ ٹول استعمال کرتے ہیں اور ان کی بات عام طور پر مانی جاتی ہے، ناجائز بات، تو ایسے ہی موقعوں پہ ہمارے اولاد بچے وہ بھی پہلے ماحول بناتے ہیں کہ کوئی پینک اٹیک ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، کوئی پریشانی کا سامان ہو گیا،
اور ہم نے ان کو جو ہے تھوڑا سا لولو پوپو شروع کر دی، گلے لگا دیا، گود میں بٹھا لیا، ہاتھ سے نوالے دینے شروع کر دیے، اور اس دوران جو ہے ان کی رگ ظرافت پھڑکتی ہے اور وہ اپنا کوئی جو ناجائز ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اور ماحول بنا ہوتا ہے، اس ماحول میں نہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تو لوگوں کو صحت میں توجہ دیں تاکہ انہیں بیمار نہ پڑنا پڑے۔ تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے صحت کو توجہ دینی ہے، صحت کو ریوارڈ کرنا ہے، کہ جب کوئی شخص مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ اسے ریوارڈ فیل ہو۔ جب کوئی درد سے کرہا رہا ہے یا تڑپ رہا ہے اور اس کے وقت صدقے باری جائیں گے تو وہ اس کی میموری میں بیٹھ جائے گا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میری بیوی یا میرے ماں باپ یا میرے بہن بھائی میرے بڑے صدقے باری جاتے ہیں، اور پھر لاشعوری طور پر ہم وہی چیز پلٹ پلٹ کر اپناتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ریوارڈ کریں فیملی ممبرز کو، دوستوں کو، کلائنٹس کو، کہ جب وہ اچھے بیہیویئرز کر رہے ہوں، جب وہ برے رویے کر رہے ہوں یا جب وہ بیمار ہوں تو اس وقت ان کو ریوارڈ نہ کریں، جب وہ بیمار ہوں تو اس وقت ان کو علاج مہیا کریں، جب وہ بیمار ہوں تو اس وقت کی ضرورت کو پورا کریں جو کہ علاج سے متعلقہ ہے۔ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، چلو یہ ایکس رے کراتے ہیں، چلو یہ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہماری فیملیز میں کوئی علتوں کا شکار ہوتا ہے تو دروازے بینگ کرنے کی بجائے، دیواروں کو ٹھڈے مارنے کی بجائے یا دلتیاں ہوا میں مارنے کی بجائے، شاؤٹنگ کرنے کی بجائے، دھکے دینے کی بجائے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں، بلکہ آپ علیحدہ کسی جگہ جا کے بیٹھ کے تو ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ غصے سے، غم سے یا صدمے سے یا لعنت ملامت سے یا دھکا سے یا دونت سے یا دھاندلی سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر تو جواب آئے کہ ہاں تو پھر تو کود پڑے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر جا کے کسی کو یہ بتائیں کہ آپ ایک علت میں پھنس چکے ہیں۔ علت ہر بری عادت کو کہتے ہیں جس سے کہ اس بندے کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کی فیملی کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ اس علت میں پھنس چکے ہیں اور بغیر مدد کے آپ اس علت میں سے نہیں نکل سکتے۔ صرف 4% لوگ ہیں جو بغیر کسی مدد کے علتوں سے نکل سکتے ہیں، 4% لوگ ہیں، کوئی 4% لوگ، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے۔ بہرحال اس وقت جو اس ہال کے نیچے وہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ آلریڈی علتوں سے نکل چکے ہوں گے بغیر کسی کی مدد کے۔ یہاں صرف وہی لوگ آتے ہیں ہمارے سمیت کہ جن کو علتوں سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور 96% اتنی بڑی ریشو ہے کہ ہم رول آف تھم یہ بنا سکتے ہیں کہ جب بھی کسی کو علت ہو تو اسے مدد حاصل کرنی چاہیے، اس سے وعدے، ارادے، حلف نامے یہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسے بتائیں کہ کوئی ایسے کام جو کہ نظر آئے جیسے کہ واک کرنا، کوئی ایسا کام جو نظر آئے جیسے کہ سونا وقت پہ، سونا اور جاگنا وقت پہ، کوئی ایسا کام کہ جو کھانے پینے سے متعلقہ ہو، کوئی دوسرا دیکھ سکے، کوئی ایسا کام جیسے کہ نرم لہجے میں بات کرنا جو کہ دوسرے کو نظر آ جائے، اور تعلقات اچھے بناتے رہنا تاکہ دوسرے کو نظر آ جائے، اور کسی کاؤنسلر سے رابطہ کرنا، اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ اگر علتوں میں آپ کسی کاؤنسلر سے رابطہ کریں گے جو کہ ان علتوں کو دور کرنے کا ماہر ہوگا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ مسلسل کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے رہیں تو آپ انڈر اوبلیگیشن ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کامیاب ہو، کیونکہ اگر آپ مسلسل کسی یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ انڈر اوبلیگیشن ہوتے ہیں کہ اب آپ گریجویشن کر لیں۔
کیونکہ سب لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ آپ گریجویشن کر لیں گے. اسی طرح جب آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو سب لوگ جو ہیں ان کی نظریں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ کب آپ اس علت سے چھٹکارا پا کے تو اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. اور 21ویں صدی کے آغاز میں جب کہ دنیا میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور بہت سارے کامیاب حل تلاش کر لیے گئے ہیں، بہت ساری مشکلات کو دور کر دیا گیا ہے، تو یہ چھوٹے موٹے مسئلے، وزن کم کرنا، سگریٹ چھوڑنا، شراب چھوڑنا، ورکوہولزم سے نجات پانا، گیمبلنگ سے نجات پانا، انفیڈیلٹی سے نکلنا، 21ویں صدی کے اس خوبصورت آغاز میں یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اور بہت ایویڈنس بیسڈ اور ریسرچ بیسڈ دنیا میں پروگرام ہیں جو آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگ خود تلاش نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنی علتوں کے بارے میں کچھ جانکاری کرتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے. لہٰذا ان کے لیے یہ پھر کام کاؤنسلر کرتا ہے کہ جب وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو کاؤنسلر جو ہے ہمت کر کے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ حقیقت حال ان کو بتا دے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے. کسی نامعلوم وجہ سے انسان ایسا کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے کہ ایک صاف سچی کھری بات دوسروں سے کر دے. انسان اس میں مشکل محسوس کرتا ہے. اتنے لوگوں کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے یا کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، کیا اسکیزوفرینیا میں یا سائیکوسس میں یا بائیپولر ڈس آرڈر میں ڈاکٹرز مریض کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ امراض ہے؟ نہیں. عموماً براہ راست کھل کر اس موضوع پہ اس دوران بات نہیں ہوتی جبکہ مریض اس مرض میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ مریض اس وقت بات سمجھ بھی نہیں سکتا. جب اسکیزوفرینیا اپنے کلائمیکس پہ ہوتا ہے، جب بائیپولر ڈس آرڈر کا مینک فیز ہوتا ہے تو مریض نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اسکیزوفرینیا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اس کے اندر انسائٹ نہیں ہوتی، اور اس لیے ڈاکٹر مریض کو بتانے کی کوشش نہیں کرتا کہ آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا ہے. لیکن کیا ڈاکٹر اس کے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا؟ نہیں، بتا سکتا ہے نا، لیکن 99% ڈاکٹر اپنے نسخے پہ بھی نہیں لکھتے اور گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، اور ایک عجیب سا خاموشی کا تاثر رکھتے ہیں. مریض آیا، انہوں نے بات کی، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے تو باہر بھیج دیا، کم سے کم بات کی اور مریض کو رخصت کر دیا. لیکن جب پیشنٹ بہتر ہو جائے، یعنی صحت یابی کی طرف گامزن ہو اسکیزوفرینیا کی وجہ سے یا بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ سے، اور وہ عام لوگوں کی طرح اپنے تھاٹ ڈس آرڈر سے نکل آئے، ڈیلوژن سے نکل آئے، تو تب اس سے بات کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. لیکن زیادہ تر دنیا میں ڈاکٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں جھجک ہوتی ہے، انہیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک اپنے مریض کو، جسے وہ کلائنٹس کہتے ہیں، ایمبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے. اس میں مربت کو شامل کر لیں، اس میں رواج کو شامل کر لیں، اس کو دوسرے کہیں بھی. اصل میں یہ منزل آتے آتے آتی ہے، اور ڈاکٹر یہ بات کرے اس کے لیے کافی زیادہ ٹریننگ چاہیے، صلاحیت چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ سے ایک دماغی مرض کے بارے میں بات کرے، اپنے کلائنٹ سے یہ بات کرے کہ آپ کو ایک دماغی مرض ہے جسے اسکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. ڈاکٹرز عام طور پر بہت نرم دل اور معصوم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ آپ کو کینسر ہے، آپ کو دل کی بیماری ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے. وہ اگر ڈائبٹیز ہو تو کہتے ہیں آپ کو ٹچ آف ڈائبٹیز ہے، اور اگر دل کی بیماری ہو تو کہتے ہیں آپ کا دل تھوڑا سا پریشان سا رہتا ہے.
تو یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ کسی مریض سے بائیپولر ڈس آرڈر یا ایڈکشن یا اسکیزوفرینیا کے بارے میں بات کی جائے. اور عموماً جب ہم فیملیز کو یہاں کہتے ہیں کہ ذرا انٹرونشن ڈیٹا لکھے تو ان کے اوپر قیامت بیت جاتی ہے. اچھا، اگر ہم کسی اسکیزوفرینک کے فیملی ممبر کو کہیں کہ اب وہ صحت یاب ہے، اب اس کے خیالات ہیلدی ہیں، اب اس کو تھاٹ ڈس آرڈر نہیں ہے، اب اس کو پیرانویا نہیں ہے، اب وہ جسٹ لائک نارمل پیپل، اس کا برین بالکل صحیح کام کر رہا ہے، آئیے بیٹھ کے اس کو بتائیں کہ اس کو کیا مرض تھا، اور اگر یہ دوائی نہیں کھائے گا، علاج کو چھوڑ دے گا تو وہ مرض دوبارہ ہو جائے گا. لیکن گھر والے کہتے ہیں مٹی پاؤ، کہتے ہیں اس طرح وہ امبیرس ہو جائے گا. اچھا، یہ بات یہ نہیں کہ یہاں پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، کسی جگہ جا کے دیکھ لیں کہ یہ رواج کہیں نہیں ہے. رواج آتے ہیں. پہلے ڈائبٹیز میں جب HbA1c آیا تو امریکہ میں ڈاکٹرز نے اور FDA نے کہنا شروع کیا، امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن نے کہنا شروع کیا کہ اگر HbA1c 8 ہو تو ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ ٹھیک وہ ہوتا ہے جسے 5.5% کہتے ہیں. پھر انہوں نے 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر 7 پہ رکھ لینا تو یہ ٹھیک ہے، اور پھر 6 پہ رکھ لیں تو ٹھیک ہے، اور اب 5.5 پہ رکھ لیں تو ٹھیک ہے. It took them 35 years. اتنے سال لگ گئے یہاں تک پہنچتے. اور جب ہم نے 1997 میں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی داغ بیل رکھی تو تب سے باہر لکھا ہوا ہے کہ کیپ یور ہیموگلوبن A1C at 5.5. اور جب لکھا تو ڈاکٹر امتیاز کہنے لگے کہ یہ کچھ زیادہ سختی نہیں کر دی. میں نے کہا نارمل لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 5.5. تو میں نے کہا جو ڈائبیٹک ہیں اگر ان کو نارمل بنانا ہے تو ان کا بھی 5.5 ہونا چاہیے. کہتے لیکن ریکمینڈیشن 7 کی ہے، اس وقت 7 کی تھی. اب وہ بڑی خوشی سے ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے تب کہہ دیا تھا کہ اس کو 5.5 پہ رکھنا ہے. اچھا، آج ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیشنٹ کو بتائیں گے کہ تمہیں اسکیزوفرینیا ہے اور دوا لینے کی وجہ سے تم صحت مند ہو، اور اگر تم دوا لینا چھوڑ دو گے تو تمہیں دوبارہ ڈیلوژنز ہوں گے، تمہیں دوبارہ تھاٹ ڈس آرڈر ہوگا، تو شرمندہ ہوگا بیچارہ. رہنے دے، مٹی ڈالے، بس دوا لینے کی تاکید کرتے رہیں، دوا لینے کی تاکید کرتے رہیں، ڈاکٹر سے ملنے کی تاکید کرتے رہیں. ڈاکٹر سے ملتا رہے گا، دوا لیتا رہے گا، صحت مند رہے گا. لہٰذا اس کو یہ شرمندگی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایمبیرسمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اسکیزوفرینیا ہے. لیکن 2009 میں WHO نے کہا کہ جو مینٹل النس ہے یہ بے عزتی کی نشانی نہیں ہے. مینٹل النس جو ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس سے کسی کی عزت میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میرے دل میں 2 سٹنٹ پڑے ہیں، آپ کی نظر میں اس کی عزت کافی بڑھ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے جو کنفیوژن ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے کہ ایڈکشن میں ریکوری کے لیے سب سے قیمتی اور بڑا ٹول جو ہے وہ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے. ہوا کیا تھا؟ علاج تک نوبت کیوں پہنچی؟ ذلیل و خوار کیوں ہوئے؟ بے عزتی کیوں ہوئی؟ امبیرسمنٹس کیوں ہوئے؟ حادثے کیوں ہوئے؟ بار بار پولیس میں کیوں پکڑا جاتا تھا بندہ؟ اور یہ ذہن میں جب تازہ تصویریں چمکتی رہتی ہیں، کریونگ نہیں ہوتی. کریونگ ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے. جب بندہ بھول جاتا ہے تو پھر دوبارہ غلطی کرتا ہے. جب بندہ یاد رکھتا ہے، جب اس کے فنگر ٹپس پہ باتیں رہتی ہیں تو پھر وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا. نئی غلطی کر لیتا ہے. اور
نئی غلطی کرتا ہے، پھر اس کو بھگتتا ہے، پھر وہ بھی نہیں کرتا، پھر ایک اور نئی غلطی کر لیتا ہے. آخرکار دنیا میں غلطیاں کتنی کو ہوں گی، تو غلطیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب آپ کسی بندے سے بات کرتے ہیں، اسے کوئی کام کہتے ہیں، تو آپ کیا چیز سوچ کے اسے کام کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی دوست کو، کسی محلے دار کو، کسی فیملی ممبر کو، کسی ماتحت کو کچھ کام کہنا ہے، تو آپ کے مد نظر کام کہنے سے پہلے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے 6 دوست ہیں، تو آپ نے ایک کام کہنا ہے 6 میں سے کسی ایک کو، تو آپ کس کو چنیں گے جو آپ کے خیال میں وہ کام کر دے گا؟ ٹھیک. اچھا، پھر آپ اس کو کام اتنا کہیں گے کہ جتنی اس کی کیپیبلٹی ہے. کیپیبلٹی سے بڑھ کر آپ اسے کام نہیں کہیں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ کے تجربے کے مطابق جو آپ کے پیشنٹ کی کیپیبلٹی ہے، کیا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نشہ نہ کرو تو وہ نشہ نہ کرے، اور آپ کہیں کہ نشہ کم کر دو آج کل تو وہ کم کر دے، آپ کہیں کہ نشہ زیادہ کر دو تو وہ نشہ زیادہ کر دے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے کہیں کہ بیٹا جاؤ جا کے تو مسجد کے امام سے دعا کرا لو، تو یہ تو وہ کر سکتا ہے. یا وہ آپ کہیں کہ جاؤ جا کے ہسپتال میں علاج کراؤ، تو یہ وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ آپ کو کیا کہے گا کہ میں کل تو نشہ نہیں کراں گا، تسی ان کدی سنو گے بھی نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ایسی چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتا جنہیں میں دیکھ نہیں سکتا، جنہیں میں ناپ نہیں سکتا، جنہیں میں تول نہیں سکتا. میں ایسی چیزوں پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہوتی ہوئی میں دیکھ سکوں. تو آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو کہ آبویسلی ہر بندہ مدد حاصل کر سکتا ہے. اب اگلا سوال ہے کہ وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. یوزولی لوگ مدد حاصل کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی علتوں کے کوئی فوری فوائد ہوتے ہیں، اور علتوں کو چھوڑنے کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ دور افق کے اس پار ہوتے ہیں. تو آپ نے ان فوائد کو بہت واضح شفاف طریقے سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہوتا ہے، جو فوائد نشہ چھوڑنے سے کسی کو حاصل ہوں گے، اور ان تکلیفوں کو جو نشہ چھوڑنے سے فوری طور پر ہوتی ہیں اس میں مدد باہم پہنچانی ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تکلیفوں میں سے نہ گزرے. اگر وہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ اسے کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی خوراک اچھی کر دیتے ہیں، اس کو آرام کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ اس کو انکریج کرتے ہیں، آپ اس کو ایسے لوگوں کی مثال دکھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی یہ کیا، فلاں نے بھی یہ کیا، دنیا میں یہ عام ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب لوگ کر رہے ہیں. اور وہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا سامنے آ جائے گا جس کو دیکھ کے اسے یقین آ جائے گا کہ اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ہم جب بھی کسی سے بات کریں، ہمیں ایسی چیزوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے جو کہ دکھائی دیتی ہیں، جنہیں ناپا جا سکتا ہے، جنہیں تولا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے وعدے اور کسی کے ارادے اور کسی کے لارے لپے پہ یقین رکھیں. ابھی آپ لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ میرے کتنے دن. پہلے ہماری پالیسی لارے لپے کی تھی، تو ہم لارے لپے لگا دیتے، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں، چند دن بعد بتائیں گے، پھر پوچھ لینا، سوچ لینا، ایسے کچھ نہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنی پالیسی یہ بنا لی کہ نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہنا، جواب نہیں دینا، بتا دینا ہے کہ یہ ہم نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. تو پیشنٹس نے اس کا ایک اور ورژن نکالا کہ سویٹر منگا لاں کہ رہن دیاں. کوئی ایسے انڈیکیٹر مانگ لینا، یا کہنا کہ اگر میں 70 دن میں ٹھیک ہو جاؤں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات آپ 70 دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں تو کر لیجئے گا. ہائپوتھیٹیکل ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکل. کئی دفعہ سیاستدانوں سے
لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی میں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا بل آیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو ایک اچھا سیاستدان کہتا ہے جدوں بل آئے گا نا ادو پوچھنا تو پھر دساں گا، حالانکہ بل کوئی نہیں آیا، کیونکہ یہ جو صحافی ہوتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی چنگاری بھڑکاتے رہتے ہیں کہ وہ کل بلاول نے یہ کہا ہے کہ رائے ونڈ پہ میں ڈرون گرا دوں گا، فلانا کر دوں گا، ایسی کوئی بات. تو میاں صاحب تھوڑا دے بارے کی خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ بچہ ہے ایسی باتیں کرتا ہے، جب بڑا ہوگا نا تو پھر جواب دیں گے اس کی بات ختم. ہائپوتھیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ مفروضے کی بنیاد پر بات نہیں کر. اگر میں 70 دن میں ٹھیک ہو جاؤں تو آپ اس چکر میں نہیں پڑتے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ طے نہیں پایا کہ ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے. ہمارا ٹھیک ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے مریض کے حوالے سے، مریض کا ٹھیک ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے جب کوئی ڈائبٹیز کا مریض کہتا ہے ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں ہاں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو اب پیشنٹ کیا پوچھ رہا ہے اور ڈاکٹر کیا بتا رہا ہے؟ کیا ڈاکٹر وہی چیز بتا رہا ہے جو پیشنٹ پوچھ رہا ہے؟ پیشنٹ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا مٹھائیاں کھانے والا، اور وہ ویسا نہیں ہو سکتا. لہذا ڈاکٹر جو ہے وہ یہ جواب دے رہا ہے کہ اگر تم دوائی کھاتے رہو گے، اگر تم واک کرتے رہو گے، اگر تم کھانا مناسب کھاؤ گے، اگر تم سٹریس نہیں لو گے تو تم اچھے بھلے زندگی گزارو گے، کاروبار وغیرہ کرتے رہو گے. تو دونوں ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں. پیشنٹ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ڈاکٹر کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ گول مول دونوں چاہتے ہیں. دونوں کے درمیان یہ طے ہے کہ ہمارے پیشنٹ بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آسرا تے دیو، اور وہ اکثر بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنے دن، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتا سکتے. کہتے کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا کہ اتنے دن تو پھر آپ دن گننے لگیں گے، پھر آپ کی جد و جہد ختم ہو جائے گی. آپ کی جد و جہد ہوگی صرف اس بارے میں کہ دن پورے ہو جائیں، اور اس میں تو آپ کی کوئی جد و جہد ہی نہیں ہے. دن جو پورے ہونے ہیں وہ کیلنڈر کے حساب سے ہونے ہیں، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے حساب سے دن پورے ہونے ہیں، اس میں آپ کے کرنے کا تو کوئی رول ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دنوں کی بات نہ کریں، آپ اپنے علاج پہ توجہ دیں، اور آپ کے اندر جو ایمانیاتی تبدیلیاں ہیں، جو نظریاتی تبدیلیاں ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، وہ ہم واچ کریں گے. آپ کے رویوں کو واچ کریں گے، آپ کی گفت و شنید سے پتہ چلے گا، آپ کی نظریں کدھر ہیں، نشانہ کدھر ہے، اس سے پتہ چلے گا. آپ کس طریقے سے اپنا رہن سہن رکھتے ہیں ریہیب میں، اس سے پتہ چلے گا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اگر میں 70 دن میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ہم کہتے ہیں ضرور ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں اچھا پھر مجھے وعدہ کریں کہ اگر میں 70 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ مجھے جانے دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں 70 دن میں جانے کی اجازت نہ دے تو پھر تم ٹھیک ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے. ٹھیک وقار، اگر ہم آپ کو کہیں کہ نہیں آپ کو 100 دن ہی رہنا پڑے گا، تو پھر وہ جو آپ کا 70 دن میں ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو اپنی بہتری ہے، وہ تو 70 دن میں آپ کیا 60 دن میں ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جب تسی میں جان ہی نہیں دینا تو پھر میں 70 دن سے کیوں ٹھیک ہوا. تو ہمیں صحت مند ذہن کا اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی صحت یابی کو سمجھے کہ یہ میرے فائدے کا کام ہے، اور اس کے لیے کوئی شرائط نہ رکھے. اگر کوئی بندہ، جیسے ہم سب انسانوں میں ایک یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم خوش ہونے کے لیے کوئی شرائط رکھ دیتے ہیں. جو ہی ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہم بار بار رو پڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کی ہویا، ان کہتے ہیں ٹھڈ پیڑ ہوئی ہے، ہن کی ہویا ہے، ہن پیاس لگی ہے، ہن کی ہویا ہے بھوک لگی ہے، ہن کی ہویا ہے ٹھڈ پیڑ ہو گئی ہے. مطلب ہم ہر وقت 4 سال کا بچہ ہے مجھے یہ کھلونا لے کے دیں، 6 سال کا ہے مجھے برگر لے کے دیں، 8 سال کا ہے وہ کہتا ہے مجھے گن لے کے دیں، نہیں تو میں خوش نہیں ہوں گا. یعنی کسی بھی معاملے میں ہماری یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو میں خوش نہیں ہوں گا.
یعنی آپ اندازہ کریں کہ خوشی ہم سب چاہتے ہیں، اور خوشی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے لیے ہم میکسیمم شرطیں رکھتے ہیں. ہم خوش ہوں گے جب بچے جوان ہو جائیں گے، ہم خوش ہوں گے جب سارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے، ہم خوش ہوں گے جب سب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، پھر ان کے بچے ہو جائیں گے، پھر ان کے بچے جوان ہو جائیں گے، ہم خوش ہوں گے جب دولت آ جائے گی، ہم خوش ہوں گے جب اپنا گھر بن جائے گا، ہم خوش ہوں گے جب مرسیڈیز آ جائے گی. بھئی ہم خوش پہلے ہو جائیں، یہ چیزیں بعد میں آتی رہیں گی. ان کو شرط کے طور پر نہ بنائیں. میں نہیں کہہ رہا کہ مرسیڈیز کے لیے کوشش نہ کریں، ضرور کریں، لیکن آپ خوش ہوں تو مرسیڈیز حاصل کرنے کا امکان زیادہ ہے، یا آپ غم زدہ ہوں تو مرسیڈیز کا امکان زیادہ ہے. خوش ہوں تو امتحان میں کامیابی کا امکان زیادہ ہے، یا آپ روتے پیٹتے ہوں تو کامیابی کا امکان. ٹھیک، اگر آپ خوش ہوں تو آپ کا ریکوری کا امکان زیادہ ہے. تو شرطیں پیش کرنا اپنی خوشی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تو یہ تو کوئی خاص، تو بات سمپل سی ہے کہ جو اندر کی خوشی ہے، جو کہ آسانی سے مل جاتی ہے اور کنٹینیوسلی ملتی رہتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ واک کرتے رہیں گے، آپ کو روزانہ واک کی وجہ سے کچھ خوشی ملے گی. آپ رات سوئیں گے جلدی، صبح اٹھیں گے جلدی، خوشی ملتی رہے گی. آپ تعلقات اچھے رکھیں گے لوگوں کے ساتھ گھر میں، خوشی ملتی رہے گی. آپ کھانا صحیح کھائیں گے، پائے نہیں کھائیں گے، مرغن غذائیں نہیں کھائیں گے، دال اور روٹی اور اس طرح کی چیزیں کھائیں گے، تو خوشی ملتی رہے گی. لیکن اگر یاد رکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آئی فون 15 مل جائے اور پھر آپ خوش ہوں گے 2-4 دن، کسی چیز کی خوشی 1 ہفتہ، کسی چیز کی خوشی. آپ دیکھیں نا لوگوں کی شادی ہوتی کتنے خوش ہوتے ہیں میاں بیوی، 6 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک، وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ فٹ طلاق آج کل تو فیشن ہے. ہارورڈ بزنس اسکول کی اسٹڈی کہتی ہے کہ خوشی اور لمبی زندگی کا راز ریلیشن شپ میں ہے، خاص طور پر جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. یعنی یہ ہارورڈ کی اسٹڈی ہے، اور اس اسٹڈی کو 90 ایئرز ہو گئے. ہارورڈ کی یہ اسٹڈی آف ہیپینس، اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں اسٹڈی آف ہیپینس تو سب سے پہلے ہارورڈ کی اسٹڈی آف ہیپینس آ جائے گی، جو کہ 90 سال پہلے شروع کی گئی تھی، ابھی بھی جاری ہے، 10 سال اور جاری رہے گی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ اب اس کو روک دے کے بس آگے چلائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تعلقات جو ہے الٹیمیٹلی 90 سال کی چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ نمبر 1 فیکٹر جو خوشی کا ہے وہ تعلقات پر بیسڈ ہے، اور اس میں بھی میاں بیوی کے تعلقات پر بیسڈ ہے. اور اس میں بھی انہوں نے شرط نہیں لگائی کہ میاں بیوی آپس میں لڑتے نہ ہوں، اس میں یہ شرط نہیں لگائی، بے شک لڑتے ہوں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میاں بیوی لڑیں بھی نہ. اب مطلب ایک فیسلٹی ہے دستیاب ایک قریب میں، تو بندہ لڑے بھی نہ، مطلب سہولت موجود ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھروسہ، یعنی تعلقات کی نشانی وہ کیا بتاتے ہیں میاں بیوی میں، تعلقات کی نشانی یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھروسہ کہ میری بیوی یا میرا خامد مجھے مشکل میں چھوڑ کے چلا نہیں جائے گا، یہ بھروسہ. باقی جتنی مرضی چڑ کرتے رہیں، جتنا مرضی لڑتے رہیں، جتنا مرضی بھڑتے رہیں، لیکن اگر ان کو یہ بھروسہ ہے کہ میری بیوی یا میرا خامد مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو یہ ہے خوشی کا وہ منبع جو میاں بیوی کے تعلقات سے آتا ہے. اور باقی تعلقات پہ بھی یہی بیسڈ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کبھی اپنے بھائی کو طلاق دینے کے بارے میں نہیں سوچتے. کبھی آپ نے سوچا کہ اے بھرا نو طلاق دے دیاں؟ آپ نارملی دنیا میں تعلقات کو نباہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور تجویز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی برتن دھونے والا ہے یا گارڈ ہے یا ڈرائیور ہے تو آپ ان کو نباہ میں رکھیں، 10 سال 20 سال 30 سال وہ آپ کے ساتھ چلیں. بھائیوں بہنوں کے بارے میں تو ہوتا ہی ہے، مذہب کا بھی حکم ہے کہ صلہ رحمی، ان کے ساتھ تعلق داری. ہمسایوں کے حقوق اتنے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات شک ہوتا ہے کہ یہ ہمسایوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، کہیں جائیداد میں شیئرنگ تو نہیں کرنی پڑے گی ہمسایوں کے ساتھ. لیکن بیوی اور میاں کا رشتہ یہ ہے
کہ امپاورڈ ہونے کی نشانی ہے، ماڈرن ہونے کی نشانی ہے کہ اگر آپس میں تھوڑی چک چک ہو، یہ کہتے چھوڑو دفعہ کرو اور بازار سے لے آئیے اگر ٹوٹ گیا. یہ ان کی ریسرچ ہے جس میں انہوں نے 2 قسم کے لوگوں کو انڈکٹ کیا تھا اس ریسرچ میں. ایک 350 لوگ تھے جو ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، جن میں جان ایف کینیڈی بھی تھا، اور باقی تقریباً کوئی 400 کے قریب لوگ تھے جو بوسٹن کے ہارورڈ یونیورسٹی کے ارد گرد جو پرانا شہر ہے وہاں کے عام بلو ایوریج انکم والے لوگ تھے. تو آدھے لوگ تھے جو بلو ایوریج انکم والے لوگ تھے، آدھے لوگ تھے جو کہ پڑھے لکھے لوگ، ہارورڈ میں پڑھنے والے لوگ. اس وقت بھی ہارورڈ کا نام بہت زیادہ تھا. اور ان تقریباً 700 لوگوں کو انہوں نے مسلسل ان کا پیچھا کیا کہ جب وہ یونیورسٹی سے نکلے، جب وہ عمر میں آگے بڑھے سب لوگ، تو ان کا کیا بنا، ان میں سے کون شراب پینے لگا، کس نے جو ہے نوکری کی، کس نے کاروبار کیا، کس نے جوا کھیلا، کس کو شکیزوفرینیا ہوا، کس کو بائیپولر ڈس آرڈر ہوا، کس نے ایمانداری کی زندگی اپنائی، کس نے بے ایمانی کا راستہ اپنایا، کس نے دوست بنائے، کس نے اکیلا رہنا پسند کیا، کس نے شادی کی، کس نے طلاق دی، کس کے بچے ہوئے، کس کے نہیں ہوئے، کون بیمار ہوا، کون نہیں ہوا. انہوں نے ہر چیز ڈاکومنٹ کی ان کی. اور اب ان میں سے بس چند پیس بچے ہیں، کیونکہ 90 سال ہو گئے ہیں اس اسٹڈی کو، تو بس گنتی کے چند پیس بچے ہیں جو کہ ابھی زندہ ہیں. تو انہوں نے ان کے بچوں کو پیروی کرنا شروع کر دی، بچوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں کے جو بچے ہیں وہ کس قسم کے لائف سٹائل میں ہیں اور ان کی زندگی کدھر جا رہی ہے، کون نشے کر رہے ہیں، کون اچھی حکمت عملی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں. تو آج کے زمانے میں جو رہنمائی ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی چاہے تو بڑی آسانی سے لے سکتا ہے. میرے دیکھتے دیکھتے رہنمائی فنگر ٹپس پہ آ گئی ہے. پہلے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، آپ کو رول ماڈل تلاش کرنے پڑتے تھے. جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا 50 سال پہلے، تو لکیلی مجھے جس سرجن کے ساتھ سب سے پہلے کام کرنے کا موقع ملا، جو آج بھی حیات ہیں اور پروفیسر امرائٹس ہیں آغا خان یونیورسٹی میں، ڈاکٹر جمشید طلاتی، تو ہی واز اے ریئل رول ماڈل فار می. تھوڑے غصے والے لیکن اسرٹیو، بہت اچھے کردار کے مالک، اپنی فن میں یکتا، ایکسپرٹیز رکھنے والے اور ڈسپلن والے. اس کے بعد پھر لاہور میں نے جن کے ساتھ کام کیا، یونائٹڈ کرسچین ہاسپٹل میں ڈاکٹر آصف چودھری جو کہ آرتھوپیڈک سرجن تھے، انتہائی نرم پر انتہائی ڈسپلن کے پابند، بہت ہی شائستہ گفتگو کرنے والے، بہت ہی پیار سے معاملات کو چلانے والے. اس طرح اور بھی رول ماڈل تھے جن کے اوپر تکیہ تھا، اور کہیں نہ کہیں رشتہ داروں میں تلاش کرنے پڑتے تھے. میرے ایک دوست کے والد تھے میاں عبدالعزیز، اور میرے دوست کے والد تھے لیکن وہ بھی میرے دوست بن گئے. میرے دوستی کے رینج کافی لمبا ہے، ابھی بھی 25 سال سے لے کے 95 سال تک کے لوگ جو ہیں میرے دوست ہیں، اور سب کے ساتھ میری یکساں نبھتی ہے اور بنتی ہے، اور ان سے میں سیکھتا ہوں. تو اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز جو ہے جو ہماری زندگی کو چمکا سکتی ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہوتی جا رہی ہے. 50 سال پہلے جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو اپنی جد و جہد تھی، رہنمائی دستیاب نہیں تھی اس طریقے سے. ہو سکتا ہے کہ میں اگر کچھ بھی نہ کرتا تو میرے پاس بہت اچھا بہانہ ہوتا کہ مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو بتانے والا میں ہوں. اور 10,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ پہلے ہم انگلش میں لکھتے تھے تو کہتے تھے انگریزی نہیں اردو میں لکھیں، اب اردو میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اردو نہیں انگریزی میں لکھیں. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. پھر روزانہ سوال جواب ہوتے ہیں. ہمارے پیشنٹس کو شاباش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ شاباش کے پیاسے بھی ہوتے ہیں، ان کو احترام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی اس بیماری میں بڑی بے عزتی ہوئی ہوتی ہے.
میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نشے کی بیماری کتنی بیزتی والی بیماری ہے. یعنی ہر بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی بات کر جاتا ہے. گھر کے ملازم بھی بات کر دیتے ہیں, محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے کو بات کر دیتے ہیں, ہمسائے کو بات کر دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی بندہ جس کا کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں, وہ کوئی نہ کوئی تانا مار جاتا ہے. باقی کوئی بیماری نہیں جس میں کہ کوئی تانے بازی کرے یا کوئی برا بلا کہے, لیکن نشے کی بیماری میں ہے یہ بات. ون آف دی ریزن کہ اس بیماری سے نکل جانا چاہیے وہ بیزتی ہے. مطلب اس سے زیادہ تو میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا کہ اس بیماری میں اتنی بیزتی ہے کہ بھائی یہ ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے کہ بیگ بورو اور سٹیل اس بیماری سے نکل جاؤ. جیسے کہتے ہیں نا بیگ بورو اور سٹیل نشہ کرو, تو اسی طرح بحالی کے لیے بھی چاہیے بیگ بورو اور سٹیل. کسی کو دھکا دینا پڑے یا دھکا کھانا پڑے, اس بیماری سے نکل جاؤ. جس طرح نشہ کرتے ہوئے سیلفش ہوتے ہیں, نشہ چھوڑتے ہوئے بھی سیلفش ہوں. اس بندے کو چھوڑ دیں جو کہ آپ کو نشے کی ترغیب دیتا ہے, اور اس بندے کو بھی چھوڑ دیں کہ جس کو آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنی بحالی پہ توجہ دیں. آپ میں سے ایٹ ون ٹائم اور دی ادر سب نے مجھے کہا کہ میرا ایک دوست ہے اور وہ نشہ کرتا ہے, تو بتائیں میں اس کو کیسے علاج میں لاؤں. تو میرا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تھینک یو, آپ مت کریں, ہماری مارکیٹنگ آپ مت کریں, مہربانی آپ کی. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اتنا کافی ہے. ہماری مارکیٹنگ مت کریں, مہربانی کریں. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریکوری بھی سیلفش ہوتی ہے, ترقی بھی سیلفش ہوتی ہے, نیکی بھی سیلفش ہوتی ہے, آگے بڑھنا بھی سیلفش ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی میں عقل مندی حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی سیلفش ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ اخلاقیات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی سیلفش ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ لمبی عمر پانا چاہتے ہیں, یہ بھی سیلفش ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. سیلفش ہونا از ناٹ آل دیٹ بیڈ. کئی دفعہ ہمیں سیلفش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے نیک مقاصد ہوتے ہیں جس میں ہمیں سیلفش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں جن کو آپ نے نظر انداز کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ ان ڈسٹریکشنز کی طرف چلے جائیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, آپ اپنا راستہ کھو دیں گے.